اندازِ بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن اندازِ بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ بات شاید سننے میں اچھی نہ لگے، مگر جب میں نے عورت پر ہونے والے ظلم پر اور اس کے پس منظر میں دیکھا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عورت ہی عورت کی اصل دشمن ہے۔ تاریخ اٹھائیں یا حال پر نظر دوڑائیں، یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ آپس کی دشمنی میں ایک عورت دوسری عورت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور اس میں ہتھیار جب بھی بنتا ہے وہ بیچارہ مظلوم مرد ہوتا ہے۔ مرد جب پہلے ہی عقل سے کام لینے سے انکار کر چکا ہو تو پھر عورت کا کام اور آسان ہو جاتا ہے۔ اب عورت اسے دوسری کے خلاف اکساتی ہے اور پھر مرد بم دھماکے کی طرح قہر برسانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ عورت کو معاشرے میں مکمل حقوق ملنے چاہیے۔ ایک مکمل اور بھرپور انسان ہونے کی حیثیت سے اسے ذات کا تحفظ ملنا چاہیے، اسے ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہر جنگ بھی لڑنی چاہیے۔ بے شک اس مردوں کے معاشرے میں عورت ہی ہے جو بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، مگر اس کے باوجود اسے بے شمار مسائل کا سامنا ہر روز رہتا ہے اور اس کی سالمیت کو آئے دن خطرہ رہتا ہے۔ بے شک معاشرے میں بے شمار سماجی خرابیاں ہیں، مگر ایک چیز کہیں ہم بھی بھول رہے ہیں کہ ان سب میں کہیں تھوڑا سا قصور خود عورت کا اپنا بھی تو ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کون ہے جو دوسری عورت کے راز افشا کرتی ہے، اس پر الزام تراشی کرتی ہے، بد کردار کہتی ہے؟ وہ کون ہے جو دوسری عورت کو جہنم واصل کرتی ہے، جو دوسری عورت کو سرعام رسوا کرتی ہے؟ وہ کون ہے جو دوسری عورت کے پیدا ہونے پر ایک عورت کو منحوس کہتی ہے؟ وہ کون ہے جو مرد کے لیے دوسری عورت کو ذلیل کرتی ہے؟ وہ کون ہے جو مرد کو اکساتی ہے کہ دوسری عورت پر قہر برسانے کے لیے تیار ہو جائے؟ وہ ایک عورت ہی ہے جو یہ سب کرتی ہے، وہ ایک عورت ہی ہے جو ادھر کی بات ادھر کرتی ہے اور گھر تباہ کرتی ہے۔ اس سب کے پیچھے وہ غلط سوچ ہے جو بچپن سے گھروں اور ارد گرد سے ہمیں ملتی ہے، جہاں ایک ماں جب اپنے بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتی ہے، جہاں ایک ماں خود عورت ہونے کے باوجود صرف بیٹے کی پیدائش چاہتی ہے، جہاں ایک ماں بیٹا ہونے پر فخر کرتی ہے اور بیٹی ہونے پر برا مانتی ہے، جہاں ایک عورت اپنا حق خود چھوڑتی ہے اور یہی ترغیب دیتی ہے، جہاں ایک ماں اپنی بیٹی کو تو دنیا کی سب خوشیاں دینا چاہتی ہے مگر دوسروں کی بیٹی کو کوئی خوشی بھی نصیب نہیں ہونے دیتی۔ آپ اپنے ارد گرد ہر گھر پر نظر دوڑائیے، گھر میں جتنے بچے ہوں گے، جب بھی نئے گھر کی تعمیر کا مسئلہ آئے گا، اس گھر کے اندر بچوں کے لیے یعنی لڑکوں کے لیے تو کمرے بنائے جاتے ہیں، لیکن لڑکی کے لیے جب کمرہ بنانے کی باری آتی ہے تو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ اس کی خیر ہے، اس نے تو دوسرے گھر چلا جانا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ مسئلہ تب بھی بنتا ہے جب ماں اپنی بیٹی کو تو دنیا کی سب سے سندر، ذہین اور سلیقہ شار سمجھتی ہے اور اس کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتی ہے اور دوسروں کی بیٹیوں کی تذلیل کرتی ہے۔ جب وہ لڑکی اسی سوچ کے ساتھ گھر سے باہر زندگی کے میدان میں قدم رکھتی ہے تو اسے حقیقت سے آگہی ہوتی ہے کہ کئی معاملات میں دوسری لڑکیاں اس سے زیادہ خوبیوں کی حامل ہیں، تو وہ اس چیز کو قبول کرنے کی بجائے اپنے اندر مزاحمت پیدا کر لیتی ہے اور پھر مقابلہ بازی پر اتر آتی ہے، جو آگے چل کر حسد اور تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اس سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کو قبول کرنے کا حوصلہ ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ کیسے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اچھائیوں کو بھی ماننا ہے اور اپنی خامیوں کو بھی قبول کرنا ہے۔ ہمارے گھروں سے ہمیں یہ سب ملتا ہے سوائے دوسروں کو قبول کرنے کے، مگر ہمیں دوسروں کو قبول کرنا سیکھنا ہے تاکہ ہم نہ صرف اس مقابلے بازی سے محفوظ رہیں بلکہ اپنے
اور دوسروں کی بھلائی کا باعث بھی بنیں۔ آئیں عورت کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ کریں اور ایک دوسرے کو محبت اور احترام سے قبول کریں، تب ہی ہم مل کر اس معاشرے کی برائیوں کا مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ اگر عورت کی ڈھال بن جائے گی تو پھر کوئی اس ڈھال کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔